بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان مادے کے لحاظ سے الفاظ کی بحث کہ جس کے اندر ہم ایجاب کے الفاظ کو بیان کر رہے تھے، اور آج یہ ہماری اس ایجاب کے الفاظ کے متعلق اسی سابقہ بحث کا تسلسل ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان اشتریت اللفظ سے ایجاب کا جاری کرنے کا حکم، کیا اشتریت اللفظ سے ایجاب جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس سلسلے میں اقوال اور آراء۔ اشتریت سے ایجاب کے جاری ہونے کے لیے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ان بزرگان کی نسبت جو اس کو جاری جانتے ہیں۔ پھر اشتریت سے ایجاب کے جاری ہونے میں کیا اشکال پایا جاتا ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور مذکورہ اشکال کا جواب اور جو اس میں مناقشہ پایا جاتا ہے اسے آج کے درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تو اس طرح ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ اشتریت سے ایجاب جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِيجَابُ بِاشْتَرَيْتَ، کہ اشتریت لفظ کے ذریعے ایجاب کا جاری ہونا، ففی مفتاح الکرامہ، مفتاح کرامہ کے اندر یہ نقل ہوا ہے کہ انہ قد یقال بصحتہ، کہ کہا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے، یعنی اشتریت کے ذریعے ایجاب کو جاری کرنا درست ہے، صحیح ہے۔ کما هو الموجود فی بعض نسخ التذکرہ، جیسا کہ یہی مطلب موجود ہے علامہ کی کتاب تذکرہ کے بعض نسخوں کے اندر، والمنقول عنہا، اور اسی مطلب کے اندر کہ جو تذکرہ سے منقول ہے، فی نسختین من تعلیق الارشاد، ارشاد کے تعلیق کے جو دو نسخے ہیں ان کے اندر جو تذکرہ سے بات منقول ہے وہ یہی ہے۔ تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقول وقد یستظہر ذلک، میں کہتا ہوں کہ اسی مطلب کو استظہار کیا گیا ہے کس سے، من عبارت کل من عطف علی بعت وملکت شبہہما او ما یقوم مقامہما، کہ اسی کا استظہار کیا گیا ہے ہر اس شخص کی عبارت سے کہ جس نے عطف کیا ہے بیتو اور ملکتو پر ان کے مشابہ الفاظ کو، شبہہما ان کے مشابہ، وما یقوم مقامہما، اور اس طرح وہ جو قائم مقام ہے ان کے، عطفہ کا مفعول ہے شبہہما، یعنی وہ تمام کلمات کے جو ان کے شبیہ ہیں ان کو عطف کیا ہے بیتو، یعنی بیتو اور ملکتو پر شبہہما کا کلمہ عطف کیا ہے، اور شبہہما یعنی وہ تمام کلمات جو بیتو اور ملکتو کے شبیہ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ شبہہما اور ما یقوم مقامہما یہ جو ہے شامل ہو جاتے ہیں اشتریتو کو۔ اچھا، یہاں پر ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ شبہہما سے مراد اشتریتو نہیں ہے، شرائطو ہے، تو آغا فرماتے ہیں کہ اذ ارادت خصوص لفظ شرائطو، اس لیے کہ خاص طور پر لفظ شرائطو کا ارادہ رکھنا، من ھذا اسی شبہہما سے، بعید جدا، یہ بہت ہی بعید ہے، چونکہ اگر مقصود شرائطو ہوتا تو بہتر یہ تھا کہ اسی بیتو اور ملکتو کے ساتھ شرائطو کو ذکر کر دیتے، جبکہ ذکر نہیں کیا اور شبہہما بیان کر دیا، تو شبہہما کا دائرہ وسیع ہے، یعنی اس سے مراد شرائطو فقط نہیں ہو سکتا، لہذا وہ ایک سے زیادہ مصادیق کو شامل ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آگے فرماتے ہیں کہ یہ بعید ہے کہ ہم شبہہما سے فقط لفظ شرائطو کا ارادہ کریں اور کہیں کہ یہ مراد ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مزید تائید کے اندر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید ایک اور اشکال کا دفع کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَحَمْلُهُ عَلَى إِرَادَةِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا فِي اللُّغَاتِ الْأُخَرِ لِلْعَاجِزِ عَنِ الْعَرَبِيَّةِ أَبْعَدُ۔ اب اشکال مقدر کو یہاں پر اسی عبارت کے اندر جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی آ کر حمل کرے اس شبہہما اور ما یقوم مقامہما کو اس بات پر کہ جب ہم عربی کو شرط جانتے ہیں تو اس صورت میں مراد یہ ہے کہ شبہہما یعنی وہ افراد جو عربی سے عاجز ہیں ان کے لیے دوسری لغات کے اندر جو کلمات پائے جاتے ہیں وہ اس ما یقوم سے مد نظر اور مراد ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حملہ، اس عبارت کو حمل کرنا اس بات پر کہ مراد ما یقوم مقامہما سے فی اللغات الاخر، یعنی مراد وہ ہے کہ جو دوسرے زبانوں کے اندر کلمات پائے جاتے ہیں، للعاجز عن العربیت، اس شخص کے لیے کہ جو عربی سے عاجز ہے، مراد وہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابعد،
اس کو حمل کرنا اس بات پر کہ مراد وہ الفاظ ہیں جو ان کے قائم مقام ہو دیگر لغات کے اندر، یہ بعید تر ہے اس پہلے حمل سے، اس پہلے مطلب سے. وہ بعید تھا، یہ ابعد ہے، اس سے دور تر ہے. اور چونکہ اگر مقصود یہ ہوتا تو یہاں پر ما یرادفھا کا کلمہ لے آتے، نما یقوم مقامہما. چونکہ دوسری زبان کے اندر مثلا ہم اگر اردو کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز بیچی، میں نے اس کو بیچا، تو یہ بیتو کے مرادف ہے، بعینہ ہی وہی بیتو ہے، نہ یہ کہ اس کے قائم مقام یا اس کا شبیہ ہے. تو یوں آپ فرماتے ہیں کہ یہ بعید تر ہے اگر ہم کہیں کہ اس سے مراد دوسری زبانوں کے اندر وہ الفاظ ہیں جو عاجز کے لیے بیان ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ نتیجے میں فَيَتَعَيَّنُ إِرَادَةُ مَا يُرَادِفُهُمَا لُغَةً أَوْ عُرْفًا. اس سے مراد آپ فرماتے ہیں بس نتیجہ یہ ہے کہ معین ہو جاتی ہے یہ بات کہ مراد وہ تمام کلمات اور الفاظ ہیں کہ جو ان کے مرادف ہیں، یعنی جو اسی بیتو اور ملکتو کے مرادف ہیں وہ یہاں شبہہما او ما یقوم مقامہما سے مراد ہے. فَيَشْمُلُ شَرَائِطُ وَاشْتَرَائِطُ. اور یہ شامل ہو جاتا ہے کس کو؟ شرائطو اور اشترائطو، کہ یہ لغتاً اور عرفاً جو ہے وہ مرادف ہیں انہی بیتو اور ملکتو کے. اس مطلب کے بعد کہ جب ہم نے بیان کیا کہ آپ اسی اشترائطو سے ایجاب جاری کر سکتے ہیں، اور تائید میں شیخ انصاری نے بھی کہا کہ اس کو ہر اس بزرگ کی بات سے استظہار کیا گیا ہے کہ جو اس طرح بیتو اور ملکتو کے بعد شبہہما کو عطف کرتے ہیں اس پر. اس کے بعد اشکال کی طرف اشارہ کرتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ اسی مذکورہ مطلب میں جو اشکال پایا جاتا ہے وہ یوں استدراک کرتے ہیں لاکن سے کہ لاکن الاشکال المتقدم فی شرائط اولا بالجریان ہونا. وہ اشکال کے جو شرائطوں کے اندر تھا وہ یہاں اشترائطوں میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا جاری ہونا اولویت رکھتا ہے. دیکھیں ہم نے بیان کیا تھا کہ شرائطوں سے ایجاب جاری کیا جائے تو اس کے اندر اشکال بیان کیا گیا تھا کہ شرائطوں دو معنی کا حامل ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اشترائطوں انہی دو معنی کا حامل ہے، اور بلکہ یہاں پر وہ اشکال جو ہے مزید تقویت پیدا کرتا ہے. کیوں؟ وجہ اولویت کیا ہے؟ خود آقا فرماتے ہیں کہ لأن الشرائط استعمل فی القرآن الکریم فی البیع. اس لیے کہ شرائط اس کو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر بے کی معنی میں. بل لم یستعمل فیہ الا فی، بلکہ قرآن مجید میں اس کو استعمال نہیں کیا گیا الا فی، مگر اسی بے کی معنی میں. اور جب اس طرح ہے یعنی شرائطوں کے اندر یہ خاصیت زیادہ یعنی ایک شدید تر پائی جاتی ہے کہ وہ بے کے اندر اس کو قرآن کے اندر استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور معنی میں اس کو استعمال نہیں کیا گیا، تو اس کے باوجود ہم نے کیا کہا کہ ہم اس کے ذریعے ایجاب کو قبول نہیں کرتے شرائطوں کے ذریعے. وہاں جو اشکال یہاں پر پیش آیا تھا، فرماتے ہیں کہ بخلاف اشترائطوں، یہ تو اشترائطوں کے برخلاف ہے. یعنی قرآن مجید میں جہاں پر بھی اشترائطوں کا کلمہ استعمال ہوا ہے تو وہاں پر خرید کرنے کی معنی میں آیا ہے، نہ بیچنے کی. اور اسی طرح اس سے جو استفادہ کیا جاتا ہے عرفاً بھی، وہ بھی اسی طرح ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ خرید کی معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو پس اگر اشترائطوں جس کو عرفاً اور عام طور پر، اور اس طرح اگر قرآن مجید کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوا ہے تو وہاں پر بھی اس سے جو معنی مراد لی گئی ہے وہ بیچنے کی نہیں ہے، وہ خرید کرنے کی ہے. خرید کرنے کے مورد میں اشترائطوں کو استعمال کیا گیا ہے. تو جب شرائطوں کو بیچنے کی معنی میں استعمال کیا گیا قرآن مجید کے اندر، لیکن کیونکہ لغت کے اندر ایک اور معنی یعنی خرید کرنے کی بھی اس کے لیے بیان کی گئی تھی، تو ہم نے وہاں پر اشکال کیا تھا. تو اشترائطوں کے اندر یہ اشکال مزید تقویت پیدا کرتا ہے، یعنی بطریقہ اولا جاری ہوتا ہے، کیونکہ اشترائطوں تو ہے ہی زیادہ تر جو ہے وہ خرید کی معنی میں، نہ بیچنے کی معنی. تو ایجاب کا اشترائطوں سے جاری کرنا یہ آپ فرماتے ہیں کہ بطریقہ اولا مشکل رکھتا ہے. پھر بعض افراد آتے ہیں اور اسی اشکال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں. کچھ بزرگان مذکورہ اس اشکال کے جواب میں آ کر کہتے ہیں، وہ شیخ انصاری ان کا وہ دفاع نقل کرتے ہیں اور پھر اسی دفاع کو رد بھی کرتے ہیں کہ اسی اشکال کے دفاع میں جنہوں نے آ کر کچھ کہا ہے وہ شیخ انصاری کی نقطہ نگاہ سے بات درست نہیں. کیا کہا ہے ان بزرگان نے؟ فرماتے ہیں کہ وَدَفْعُ الاشکال، اس اشکال کا دفع کرنا، دفع ہونا، فی تعیین المراد منہ بقرینۃ تقدیمہ الدال علی کونہ ایجابا. اشکال دفع ہوتا ہے اس صورت میں کہ مراد جو ہے اس اشترائطوں سے کہ یہ ایجاب ہے، مثلا یہ مراد معین ہوتی ہے کس سے؟ بقرینۃ تقدیم ہی، اس قرینے سے کہ یہ مقدم قرار پاتا ہے، اور جب یہ مقدم قرار پاتا ہے تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ ایجاب ہے.
یعنی اس قرینے سے کہ یہ مقدم ہو اور اس کی یہ تقدیم جو دلالت کر رہی ہے کہ یہ ایجاب ہے، اسی قرینے سے مراد معین ہو جاتی ہے کہ اشتریتو یہاں پر ایجاب کی صورت میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا اما بنان علی لزوم تقدیم الایجاب علی القبول و اما لغلبۃ ذلک، کہ اس عنوان سے یہ قرینہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایجاب ہے، یا تو ہم بنا رکھتے ہیں اس بات پر کہ دیکھیں ایجاب قبول پر اس کا مقدم ہونا ضروری ہے۔ اب جب ایجاب کا قبول پر مقدم ہونا ضروری ہے، حتماً جو پہلے ہو وہ ایجاب ہونا چاہیے، تو یہاں پر اگر ابتدا اشتراطوں سے ہوتی ہے تو اس بنیاد پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایجاب ہی ہے اشتراطوں۔ وہ اما لغلبۃ ذالک، یا اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ ایجاب کی تقدیم تو لازم نہیں ہے، پس کیسے اگر ابتدا اشتراطوں سے ہوئی تو ہم کہیں کہ وہ ایجاب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر اگر ہم اس طرح قائل ہو جائیں کہ ایجاب کی تقدیم لازم نہیں ہے تو پھر یہ اما لغلبۃ ذالک، اس بنیاد پر ہم اشتراطوں کو ایجاب جانتے ہیں جب وہ پہلے آ جائے لغلبۃ ذالک، چونکہ ایجاب کی تقدیم غالب ہے، اکثر معاملات کے اندر ایجاب غالب رہتا ہے۔ اگر تقدیم لازم نہیں ہے ایجاب کی تو غالباً ایجاب مقدم ہوتا ہے قبول پر۔ اب جب اس غلبے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس صورت میں اگر اشتراط پہلے آیا ہوا ہے تو اس صورت میں یہ قرینہ بنتا ہے کہ اشتراط یہاں پر ایجاب کے لیے وارد ہوا ہے، ذکر ہوا ہے۔ تو یوں یہ اشکال جو یہاں پر ذکر ہوا تھا اس کا دفاع کرتے ہیں کہ ہم اشتراطوں کے ذریعے ایجاب جاری کر سکتے ہیں اور اشتراطوں سے مقصود کو بھی معین کر سکتے ہیں اس قرینے کے ذریعے۔ تو آگا اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی اس جواب کا نقد فرماتے ہیں، درواقع مناقشہ کرتے ہیں اس دفاع کے اندر، فرماتے ہیں کہ غیر صحیح، یہ خبر ہے اس دفع الاشکال کی کہ وَدَفْعُ الْإِشْكَالِ غَيْرُ صَحِيحٍ، یہ اشکال کا دور ہونا اس صورت میں جو بیان کی گئی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من الفاظ العقود قد عرفت ما فيه، فرماتے ہیں کہ اعتماد کرنا قرینے پر کہ جو لفظی نہیں ہے اس الفاظ عقود سے مراد کو تعین کرنے میں، یہ اعتماد قد عرفت ما فيه ہے، یہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے جانا، یعنی وہ اشکال جو اس کے اندر ہے وہ آپ نے پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے ایسے قرائن پر کہ جو غیر لفظی ہوں اور الفاظ عقود سے مراد کو معین کر رہے ہیں، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ الا ان یدعا، مگر یہ کہ یہ ادعا کی جائے کہ انما ذکر سابقا من اعتبار الصراحہ مختص بصراحت اللفظ، فرماتے ہیں کہ مگر آ کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بھائی فرق ہے ہمارے معنی حنفی میں اور وہ جو پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ ہم قرائن غیر لفظی کو قبول نہیں کر رہے تھے، ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی میں خلاصہ یہ بیان کر دوں کہ وہاں پر جب ہم نے کہا کہ صریح ہونی چاہیے الفاظ عقد کے اندر اور ہم نے دلالت لفظی وضعیہ کو معتبر جانا تھا، قرائن لفظی کو معتبر جانا تھا، تو یہ بات مربوط تھی کہاں پر؟ جہاں ایک عقد کو دوسرے عقد سے تشخیص دی جا رہی تھی، جبکہ معنی حنفی میں تو عقد معین ہو چکا ہے کہ بھائی بے انجام ہو رہی ہے، اب اس کے اندر ایجاب و قبول کے درمیان تشخیص دے رہے ہیں، نہ یہ کہ ہم ایک عقد کو دوسرے عقد سے جدا کرنا چاہتے ہوں تو وہاں پر الفاظ کو صریح لانا چاہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مورد میں جہاں پر آپ نے الفاظ کے یعنی قرائن غیر لفظ کو قبول نہیں جانا تھا، وہ مورد اور ہمارا یہ مورد دونوں فرق کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی آ کر یہ دعویٰ کرے کہ انما ذکر سابقا، وہ جو پہلے بیان کیا گیا من اعتبار الصراحہ کہ صراحت معتبر ہے جو مخصوص ہے، کس سے؟ بصراحت اللفظ، لفظ کی صراحت سے، من حیث دلالتہ علی خصوص العقد، وہ اس حیث سے تھی کہ وہ دال تھا خصوص عقد پر، یعنی وہ صراحت جو معتبر تھی جو مخصوص تھی لفظ کی صراحت سے، یہ اس حیثیت سے کہ وہ دلالت کر رہا تھا کس پر؟ عقد کی خصوصیت پر، عقد پر بالخصوص، وَتَمَيُّزِهِ أَمَّا عَدَاهُ مِنَ الْعُقُودِ، اور اسی عقد کے تمیز پر، اما ان تمام عقود سے کہ جو اس کے علاوہ تھے۔ یعنی وہاں جو مورد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک عقد کو دوسرے عقد سے تمیز دے رہے تھے، تشخیص دے رہے تھے، تو وہاں پر ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم آ کر کیا کریں؟ الفاظ کو جو صریح ہیں اور وہ اس سے استفادہ کریں، اور قرائن غیر لفظی پہ ہم اعتماد نہیں کر رہے۔ لیکن یہ مورد ہمارا معنی حنفی فرق کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا تَمَيُّزُ إِيجَابِ عَقْدٍ مُعَيَّنٍ عَنْ قُبُولِهِ الرَّاجِعِ إِلَىٰ تَمَيُّزِ الْبَائِعِ، لیکن عقد معین کے ایجاب کا تمیز جو ہمارا یہ معنی حنفی ہے کہ جس میں ہم ابھی بحث کر رہے ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ ہم وہاں پر جہاں عقد معین ہو چکا ہے اس کے ایجاب کو تشخیص دے رہے ہیں، کس سے؟ ان قبول ہے، اسے قبول سے۔ یہ ایجاب کی جو تشخیص ہے الراجع الی تمیز البائع، جو پلٹتی ہے اس بات کی طرف کہ بائع مشخص ہو رہا ہے کس سے؟ ان
مشتری کے بائے کو تمیز دی جا رہی ہے مشتری سے. فرماتے ہیں کہ فلا یعتبر فیہ الصراحہ، یہاں پر وہ صراحت جو ہے معتبر نہیں ہے جو اس عقد کے تعیین میں ہم صراحت کی بات کر رہے تھے. وہاں اور یہاں دونوں میں فرق ہے. یہاں ضروری نہیں ہے وہ قرائن جو ہے لفظی ہونے چاہیے. بل یکفی استفادۃ المراد، بلکہ کافی ہے کہ مراد استفادہ ہو ولو بقرینۃ المقام، گرچہ وہ قرین مقامی سے، او غلبت ہی، یا اسی قرین غلبہ سے، او نحوہما، یا ان کے مترادف جو ہیں. مثلا قرین مقامیہ سے آپ اس کو جو ہے وہ مراد کو مقصود کو سمجھ پائیں. قرین مقامیہ مثلا شخص آ کر یعنی بیچنے کے مقام میں اشتریت و کلمہ ادا کرتا ہے، تو یہاں قرین مقامیہ دلیل ہے کہ اشتریت و ایجاب ہے. اس طرح قرین غلبہ غالباً جو ہے وہ ایجاب مقدم ہوتا ہے. اب اگر اشتریتوں سے آغاز ہوا ہے تو یہی قرین غلبہ معلوم مشخص کر رہا ہے ہمارے لیے کہ یہاں پر مراد کیا ہے، اس اشتریتوں سے ایجاب ہے. او نحوہما، یا اس کے علاوہ ان کے مشابہ دیگر قرائن، جیسے مثلا اگر اس کے دونوں طرف جو ہیں وہ باہر پہلے سے تبانی کر چکے ہیں، پہلے سے جو ہے وہ بنا رکھ چکے ہیں کہ کون بائے ہے، کون مثلا بیچ رہا ہے کوئی چیز، کون خریدے گا، اور وہ معاملہ اس کے بعد آ کر وہ بیچنے والا اپنی چیز کے بارے میں اشترے تو کہتا ہے، تو پہلے سے جو تبانی ان کی ہے، جو ان کی بنا خارجی باہر اس معاملے سے پہلے وہ کر چکے ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہیں، قرائن ہیں. اس سے اگر مراد معلوم ہو جاتی ہے تو کافی یہ قرائن لفظی کی ضرورت نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اسی یعنی یہ جو دوسرے ادعا کرنے والے ہیں، یہ مدعی جو ہے ممکن ہے وہ آ کر اس طرح کی دعویٰ کرے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے اس معنی نفی کو اس سابقہ مسئلے سے جدا کرے اور کہے کہ جہاں ہم نے قرائن لفظی کو معتبر جانا تھا وہ اور مورد تھا، بحث کچھ اور تھی، یہاں بحث کچھ اور ہے، یہاں قرائن لفظی کی کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ غیر لفظی قرائن کے کافی ہونے میں شیخ اشکال فرماتے ہیں وفیہ اشکال، ان کے یہ مطلب جو ہے اس کے اندر اشکال ہے، یعنی قرین غیر لفظیہ در واقع کافی نہیں ہے، حتیٰ اس مورد کے اندر جہاں آپ ایجاب کو تمیز دے رہے ہیں قبول سے، جہاں عقد معین ہو چکا ہے، یہاں پر بھی قرائن غیر لفظیہ محل اشکال ہے بقول شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یہاں پر یہاں تک نتیجہ جو ہے الفاظ ایجاب کے اندر یہ سامنے آتا ہے کہ پس شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایجاب کو اشتریتوں سے کافی نہیں جانتے، جائز نہیں جانتے، اور اسی طرح شرائطوں سے اور اشتریتوں ان دونوں سے ایجاب کو جاری نہیں جانتے. بیت اور ملکتوں سے ایجاب واقع ہوتا ہے شیخ انصاری کی نقطۂ نگاہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.